اچھا جی، آج ایک اور اہم مسئلہ اس کے اندر آج بتا دوں آپ کو. کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا، اس کا موقع نہیں مل رہا تھا. کچھ تفصیل ہے یہ کرسی پر نماز کا جو مسئلہ ہے، تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں اور وہ جو ہیں میں آپ کو، کیونکہ یہاں کچھ عرصے سے ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر کرسیوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بعض اوقات صحیح معنوں میں جانے بغیر سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزی فیل کرتا ہے تو چونکہ کرسی پر بندہ ایزی فیل کرتا ہے تو کرسی پر بیٹھ جاؤ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں اس دن کہہ رہا تھا، میں ملک صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو کرسیاں مسجدوں میں آئی ہیں یہ تو بڑی مجبوری کے عالم میں آئی ہیں، ورنہ اگر آپ غور کریں تو کرسیاں اگر آپ بڑھا دیں مسجد میں تو مسجد بالکل چرچ لگتی ہے دیکھنے سے. چرچ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کرسیوں پر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تو مسجدوں کا تو اپنا ایک صف بندی کا ایک اصول ہے اور وہ مسجد کی ایک زینت ہے. ہاں، مجبوری ایک ایسی چیز ہے. کسی انسان یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسی کا استعمال ہوگا ناقابل برداشت تکلیف پر، قابل برداشت تکلیف پر نہیں ہوگا، ناقابل برداشت تکلیف. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کون سے بندے سے قیام ساقط ہوتا ہے اور کون سے بندے سے جو ہے وہ رکوع سجدہ ساقط ہوتا ہے. تو وہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 شکلیں بتا دوں. باقی ہر بندے کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنا مسئلہ مفتی سے باقاعدہ پوچھے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ تکلیف ہے، تو میری نماز کی شکل کیا ہوگی. ہم نے یقین جانے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، اتنی مشقت سے نماز پڑھتے لیکن کرسی نہیں استعمال کرتے جہاں تک ہو سکے. ہمارے استاد جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی ان کو دوسری رکعت کے اندر اٹھنے میں، پہلی رکعت سے دوسری رکعت، آج بھی اسی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں اٹھنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی بعض اوقات کہ وہ امام کے رکوع کا وقت بعض اوقات ہو جاتا تھا. وہ بہت ہل جل کر پوزیشن بنا کر پھر کہیں جا کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہوا کرتے تھے. ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دوسری رکعت کے لیے ان کے دائیں بائیں 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑا کرتے تھے باقاعدہ، کہ وہ خود نہیں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن ان کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو یہ نماز کا بڑا نازک مسئلہ ہے. جو شخص کچھ دیر قیام کر سکتا ہے. اچھا، ایک چیز اور کرسی میں یاد رکھیں کہ چونکہ کرسیاں بڑی مجبوری کی چیز ہے تو اس کو ہمیشہ مسجد کے کناروں کے اندر ہونا چاہیے. مسجد کی صف کے درمیان کرسی نہیں رکھنی چاہیے، اس سے صف کا تسلسل متاثر ہوتا ہے، کیونکہ کرسی آگے پیچھے ہوتی ہے، ظاہر ہے جو بندہ اس لیے پوری صف کا تسلسل ٹھیک رہے. کرسی اگر مجبوری کے عالم میں آئی بھی ہے تو مسجد کے دونوں کناروں پر ہونی چاہیے. جو شخص کچھ دیر قیام پر قادر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے قیام کرے، بعد میں وہ بیٹھ سکتا ہے. قیام کر سکتا ہے تو کچھ دیر کھڑا ہو جائے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، جب اس کے بعد نہ کھڑا ہو سکے. اگر قیام کرنے میں شدید تکلیف ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا تو ایسا شخص بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ تکلیف میں نے عرض کیا کہ ناقابل برداشت تکلیف کی بات ہوگی، قابل برداشت کی نہیں. وہ تو ہم ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بھی بعض اوقات تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کرنا اس کے اوپر فرض ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع سجدہ اگر کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ فرض ہے. جس کو رکوع سجدہ کرنے میں ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو وہ پھر اشارے سے رکوع یا سجدہ کر سکتا ہے. کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے زمین پر بیٹھنے سے منع کیا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جانے کے بعد اٹھنے کے اندر اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. جو شخص قیام اور رکوع کر سکتا ہے، قیام مطلب کھڑا ہونا اور رکوع کرنا، سجدہ نہیں کر سکتا، وہ سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے اور جھک کر سجدہ ادا کرے. جو صرف قیام کر سکتا ہے وہ قیام کرے اور رکوع اور سجدہ بیٹھ کر کرسی کے اوپر ادا کرے گا. اور جو شخص صرف قیام نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، وہ بیٹھ کے نماز، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اور جو شخص قیام اور رکوع دونوں نہیں کر سکتا، صرف سجدہ کر سکتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور سجدہ وہ جو ہے وہ زمین کے اوپر کرے گا. اور کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں وہ صف کے برابر ہونے چاہیے. کرسی اس ترتیب سے، بعض لوگ کرسی پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صف کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں بیٹھی پوزیشن کے اندر. یہ نہیں، بلکہ ان کی کرسی کا جو پچھلا پایا ہے وہ لوگوں کی ایڑیوں کے ساتھ برابر ہوگا اور صف کے آخر کے اندر ہونا چاہیے، صف کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى.
فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة